جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگ جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے مقدس بزرگوں پر انتہائی انسانیت سوز اور شرمناک حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے زہرناک پروگرام سے معاشرہ کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور مذہبی انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کئی لوگ زہرناک ہو کر محض عقیدہ کے اختلاف پر دوسروں کو قتل کرنے کے گنہونے فعل کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس پس منظر میں خاکسار محض للہ ہمدردی کی راہ سے یہ پروگرام جماعت احمدیہ مسلمہ کے بدگو دشمنان کے نام کرتا ہے کہ وہ اپنے پیش رو دشمنان احمدیت کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کریں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے اعلان پر اول المخاطبین میں ملا جلا رد عمل پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جمع ہونے شروع ہوئے، اور عوام الناس کی ایک کثیر تعداد بالخصوص نام نہاد علماء نے آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت کا آغاز کر دیا۔ نام نہاد علماء میں سے جس کسی نے آپ علیہ السلام کی مخالفت میں انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بد انجام سے اس کو دوچار کرتے ہوئے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے قادیان کی گمنام بستی سے اپنی آواز بلند کی، دنیا والوں نے کہہ کر لگایا اور آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی، اور کہا کہ ہم اس آواز کو اس بستی سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ کہا لگانے والے نسل بعد نسل ناکام ہوتے چلے گئے، اور آپ علیہ السلام کی آواز آج اکناف عالم میں گونج رہی ہے اور کروڑوں آدمیوں کی آواز بن چکی ہے۔ دشمنان احمدیت میں سے کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ احمدیت کی مخالفت کا سفر ایک لمبا سفر ہے۔ اس لمبی کہانی کو چھوڑتے ہوئے اپنے زمانہ ماضی قریب میں داخل ہوا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے خاکسار نے نمونہ کے طور پر صرف دو دشمنان احمدیت کا ذکر کرنا مناسب جانا ہے۔ یہ اس پروگرام کا حصہ اول ہے۔ ایک دشمن احمدیت کا اس پروگرام میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور آئندہ کے پروگرام میں ایک دوسرے دشمنان احمدیت کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قبل اس کے کہ خاکسار یہ ذکر شروع کرے، خاکسار یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ، کوئی عقیدہ، کوئی تعلیم، کوئی قول، کوئی فعل قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل کسی نئی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اور خاکسار بطور خاص یہ بیان کرتا ہے کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے اور خاکسار یہ بیان کرتا ہے کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کی مخالفت کا رنگ ڈنگ ہی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کی ایک بڑی اور واضح دلیل ہے۔ جھوٹوں کو اس رنگ کی اور اتنی شدید مخالفت نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے سلسلے قائم ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے برسر اقتدار آتے ہی اپنے سیاسی مخالفین بالخصوص سیاسی پارٹیوں کا استحصال شروع کر دیا تھا۔ اس پس منظر میں وہ جماعت احمدیہ کے مضبوط اور مربوط نظام اور جماعت احمدیہ کے معاشرہ پر اچھے خوشکن اثرات سے خائف ہو گیا، اور اس نے جماعت احمدیہ کو مٹانے کا منصوبہ بنایا۔
اس نے اپنے مشیروں، وزیروں اور ملاؤں سے مل کر ایک ڈرامہ رچایا اور احمدیوں کے خلاف پاکستان میں ملک گیر ہنگامے برپا کر دیے۔ مئی 1974 میں ایک ہی دن مختلف شہروں کے اوباش لوگ ایک سازش اور منصوبہ کے تحت احمدیوں کو مارنے، پیٹنے، قتل کرنے، ان کے اموال و جائیداد کو نقصان پہنچانے اور لوٹنے کے لیے مشتعل جتھوں کی صورت میں نکلے۔ ملک بھر میں احمدیوں کی مسجدوں کو جلایا گیا، مسمار کیا گیا، مسجدوں اور لائبریریوں میں پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخہ جات کو بھی جلا دیا گیا، گھروں کو لوٹا گیا اور جلایا گیا، گھروں میں پڑے ہوئے قرآنوں کو بھی جلا دیا گیا، اور ایک ہی دن میں متعدد احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ احمدیوں کی دکانوں، کاروباری سنٹروں اور فیکٹریوں کو جلا دیا گیا، احمدیوں کے مال مویشی کو لوٹا گیا، فصلوں کو بھی لوٹا گیا اور اجاڑا گیا اور جلا دیا گیا۔ بعض شہداء کی نعشوں کی انتہائی درجہ کی بے حرمتی کی گئی، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر مختلف شہروں کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ پاکستان میں ہر احمدی کے گھر بہت بری طرح متاثر ہوا، اور پھر اگلے ہی دن احمدیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ہر احمدی کے مکان کی نگرانی کی جانے لگی کہ وہ ضروریات زندگی کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں۔ گھروں کے دروازوں پر ملاؤں کے پہرے بٹھا دیے گئے۔ احمدی طالب علموں اور ملازموں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی۔ کئی احمدی طالب علموں کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا گیا اور ملازمین کو ان کی ملازمتوں سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر بھٹو ایک مداری کے روپ میں ڈگڈگی بجاتے ہوئے نکلا، شہر بشہر جاتا رہا، عوام الناس کے جلسوں سے خطاب کرتا رہا، عوام الناس کو احمدیوں کے خلاف اکساتا، بھڑکاتا اور اشتعال دلاتا رہا، جماعت احمدیہ کی طرف غلط عقائد منسوب کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ہم قادیانی مسئلہ کو عوام کی خواہشات کے مطابق حل کریں گے، اور وہ پرائیویٹ مجالس میں کہتا رہا کہ وہ احمدیوں کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار کو اچھی طرح تو علم نہیں ہے، احمدیوں کے کتنے وفود نے بھٹو سے ملاقات کر کے اس کو اس گندے ڈرامے کو بند کرنے کو کہا۔ خاکسار قیاس کرتا ہے کہ ایک دو وفود تو ضرور گئے ہوں گے، کیونکہ وہ اس گندے ڈرامے سے رکنے والا نہ تھا اور ملاقات کا وقت تو اس نے ہی دینا تھا۔ خاکسار کو ایک وفد کے ایک بزرگ ممبر نے بتایا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے 3 ممتاز افراد کے ساتھ بھٹو سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور یہ کہ وہ اس مذہبی معاملہ میں مداخلت نہ کریں، مگر انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جماعت احمدیہ کے وفد نے اس کو بتایا کہ اس مذہبی فیصلہ سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی پیدا ہوگی، اور نیز اس کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پیشگوئی سے آگاہ کیا، اور یہ پیشگوئی قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بطور پیشگوئی مختلف اوقات میں 5 دفعہ الہام ہوئی، اور وہ یہ ہے: تب یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ اور اس کے آگے الہام کا مزید حصہ اس طرح ہے: ما کانا لہو ان یدخلا فیہا الا خائفا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو لائق نہ تھا کہ اس کام میں بجز خائف اور ترساں ہونے کے یوں ہی دلیری سے داخل ہو جاتا۔ سامعین و ناظرین کرام، بھٹو کو بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس کسی نے جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کی وہ برے انجام سے دوچار ہوا، اور یہ ایک پیشگوئی ہے کہ جو شخص بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت میں
ابو لہب کی اسلام دشمنی کی طرح جماعت سے دشمنی کرے گا، اس کا حشر بھی ابو لہب کی طرح ہوگا۔ اور اس پر وہ بہت سیکھ پا ہوا اور اپنی خاندانی وجاہت پر گھمنڈ کرتے ہوئے بڑے بڑے بول بولنے لگا۔ تب اس بزرگ ممبر نے اسے کہا کہ جہاں تک خاندانی وجاہت کا تعلق ہے، آپ میرے خاندان کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر تو بھٹو کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اور پھر بھٹو نے فرعون کے دربار کی طرح ایک دربار سجایا اور محض دکھاوے کے لیے ایک برائے نام کارروائی یہ کی کہ جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ کو سوال و جواب کے لیے اسمبلی کے مختلف اجلاس میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یہ ایک الگ نوعیت کی لمبی تفصیل ہے۔ بھٹو تو عوام الناس کے جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ عوام کی خواہش کے مطابق قادیانی مسئلہ حل کیا جائے گا، اور پھر جو فیصلہ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے احمدیوں کو ناٹ مسلم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی بحث اسمبلی میں اٹھائی نہ گئی تھی، اور نہ ہی کوئی ایک آدھ سوال بھی اس پر کیا گیا تھا۔ اور پھر بھٹو نے جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ حاصل کرنے کے بعد جماعت کے ادارہ صدر انجمن کی زمینوں، جائیدادوں اور تعلیمی اداروں پر خلاف قانون قبضہ کرتے ہوئے اسے نیشنلائز کر لیا۔ اور پھر وہ بڑے گھمنڈ میں اپنی پرائیویٹ مجالس میں اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہتا رہا کہ قادیانی کہتے تھے کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، دیکھو میرے ہاتھ تو سالم ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر خدائے رب ذوالجلال کا فیصلہ صادر ہوا۔ ایک فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اسے اس کے اقتدار سے محروم کرتے ہوئے جیل میں ڈال دیا۔ بھٹو جیل میں پڑا جلتا رہا، سڑتا رہا، بے بسی کے عالم میں روتا چیختا چلاتا رہا۔ اس کی جیل میں رہنے کی کہانی اخباروں، رسالوں اور کتابوں میں چھپ چکی ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران وہ اپنی خدمت اسلام بیان کرتے ہوئے کہتا رہا کہ اس نے قادیانی مسئلہ حل کیا ہے، اور پھر اس کو ایک عدالتی فیصلہ کے مطابق پھانسی دیا جانا تھا۔ تو نام نہاد علماء کے مختلف وفود نے ضیاء الحق سے مختلف اوقات میں ملاقاتیں کر کے کہا کہ بھٹو کی پھانسی کے وقت کو قدر التوا میں ڈال دیا جائے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی ہے کہ اس کا ایک دشمن جو کہ کتے کی عادات کا ہے، کتے کے عادات یعنی 52 سال کی عمر میں مرے گا، مگر ضیاء الحق نہ مانا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر جاری ہو چکی تھی اور بھٹو کو 52 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ پس گالیاں دینے والوں کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دشمنان احمدیت کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔